ان کو لے کر اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے آج کے اسپیکر نعمان خواجہ صاحب CEO صاحب ہے پرائیویٹ لمیٹڈ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اب میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے گیسٹ آف آنر جناب قرم شباز بٹ صاحب فارمر پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کائنڈلی اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے وائس پریزیڈنٹ شکیل احمد بسرا صاحب کائنڈلی اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں ریکویسٹ کروں گا اپنے فنان سیکرٹری احمد انور صاحب وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جوائنٹ سیکرٹری اسرار سنگھ موتلا اسٹیج پہ تشریف لائیں. آج کے سیمینار کو اسٹارٹ کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے پارٹیسپینٹ جو ہمارا سیمینار ہوتا ہے ہر تھرسڈے کو اس میں وہ موجود ہوتے ہیں. مسٹر محمد ابو بکر بین کائنڈلی خلاف کلام پاک کے لیے آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. نیشنل اینتھم کے لیے کھڑے ہو جائیں میری جی. پلیز تشریف رکھیں. میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے صدر جناب محمد مالیہ صاحب صدر لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کائنڈلی ویلکم ڈریس کے لیے ڈائز پہ تشریف لائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. ڈاکٹر جاوید اقبال شیخ صاحب ممبر پالیسی PRA
آج کے چیف گیسٹ محترم جناب خرم شہباز بٹ صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، فارمر پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار، میرے صدر رہ چکے ہیں، ہمارے آج کے اسپیکر استادوں کے استاد نعمان افتخار خواجہ صاحب، میری الیکٹڈ کیبنٹ، لاہور ٹیکس بار ٹیکس اکیڈمی کے چیئرمین ندیم بٹ صاحب، ایگزیکٹو ممبرز اور معزز ممبران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن یقیناً لاہور ٹیکس بار کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور آج جو ہم نے یہ پروونشل سیل ٹیکس ود ہولڈنگ کے اوپر جو لیکچر رکھا ہے، میری دانست میں اس کے اوپر پہلے لیکچر نہیں رکھا گیا، اور اس کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہیں نعمان افتخار خواجہ صاحب کے کہ جب بھی لاہور ٹیکس بار نے ان کو ریکویسٹ کی ہے اور ان کو شارٹ ٹائم میں بھی جب بھی کبھی لاہور ٹیکس بار نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے لبیک کہا، اور اپنا جو ان کو اللہ نے ایک علم سے نوازا ہے وہ اپنا علم کو جو ہے اپنے بار ممبران کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نعمان افتخار خواجہ صاحب ماشاءاللہ پورے پاکستان میں مختلف لیکچرز ڈلیور کرتے ہیں۔ سافٹ ٹیکس کے نام سے ان کی کمپنی ہے جو کہ آپ کو اپڈیٹ کرتی ہے ٹیکس لاز کے اوپر بھی، اور ساتھ ظاہر ان کی کنسلٹنسی تو یقیناً ہے۔ میرے لیے اس اعزاز کی بات ہے کہ 2002-03 میں غالباً میں 2003 کی بات ہے، میں ان کا شاگرد رہا ہوں، اور میں نے بھی جو ایک یہ لیکچر اپنا ایک کیمپ کرواتے ہیں جسے آپ ٹریننگ کورس کہہ سکتے ہیں، وہ بھی میں نے کیا ہوا ہے، میں ان کا شاگرد ہوں۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرے استاد محترم جناب تشریف لائیں، اور جو ہم ان کے پاس بہت کم ٹائم دیا ہے، پرسوں ہم ان کے پاس حاضر ہوئے تھے کہ ہمیں آپ رہنمائی بھی فرمائیں، اور بہت دیر ہو گئی ہے لاہور ٹیکس بار آپ نے خاص طور پر لیکچر کے لیے اپنا ٹائم قیمتی نہیں دیا، تو ہی از کائنڈ انف، میں شکر گزار ہوں ان کا بے حد کہ انہوں نے اپنا ٹائم دیا۔ پھر اس کے بعد میں بات کروں گا خرم شہباز بٹ صاحب، ہمارے صدر رہ چکے ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، ماشاءاللہ ان کے چیمبر کی، ان کے والد صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں ٹیکس پروفیشن کے لیے۔ جناب چیف گیسٹ صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ سن 2004-05 سے سر یہ لاہور ٹیکس بار کی ایک روایت بنی جس میں ریگولر لیکچر کیے گئے، اس کو جب لے کے چلے تو خرم شہباز بٹ صاحب کے والد صاحب نے اس کو پراپر ریگولرلی ویکلی بیسس پہ پروگرام کیے، جو لیکچرز کیے وہ صرف ہماری طرح لیکچر نہیں کیے بلکہ ان کو ڈاکومنٹ کیا، ان لیکچرز کو پوری پرنٹ کی گئی، بکس بنائی گئی، اور اس وقت لوگوں کو بہت فائدہ ہوا، اور خاص طور پہ میں نام لوں گا مرحوم سراج الدین خالد صاحب کہ ان کے جو لیکچر سے میں نے اپیل کے اوپر لیکچر تھے، اور میں نے اس وقت ان سے بہت سیکھا تھا، اور وہ لیکچر بھی لیے، پھر جب ہارڈ فارم میں بک بنی اس سے بھی میں بہت دفعہ فائدہ ہوا، اور اس میں جو انہوں نے لیکچر میں جو ہمیں اپیل کے اوپر سکھایا تھا وہ ابھی تک میری یادداشت میں نقش ہے، اور ابھی بھی جب اپیل تیار کرتا ہوں جو بیسک پوائنٹس انہوں نے بتائے تھے جو کہ خرم شہباز بٹ صاحب کے محترم والد صاحب ہیں شہباز بٹ صاحب، ان کے دور میں بنا، تو یہ آغاز وہاں سے ہوا جب خرم شہباز بٹ صاحب نے کیا، تو اس کے بعد یہ ایک لاہور ٹیکس بار کی روایت الحمدللہ بن چکی ہے کہ ہم جو ہے اس کو ویکلی بیسس پہ کسی نہ کسی ٹاپک پہ کرتے ہیں، جس میں ہمارے محترم ندیم بٹ صاحب جو چیئرمین ہیں، چیئرمین لاہور ٹیکس بار اکیڈمی ہیں، ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ پہلے مسعود والا صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی خدمات بہت سر انجام دی، اور آج کے لیکچر کے حوالے کے ساتھ ساتھ ہم نے سر محترم بٹ صاحب کی نالج میں اور ہمارے ممبران کے تو علم میں جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں، جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں، ہم نے سر ایک اور اس میں ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اسے کہتے ہیں ہم ایک ججمنٹ لیتے ہیں، ایک ہماری ججمنٹ بنی ہوئی ہے جو لینڈ مارک ججمنٹس کمیٹی ہے لاہور ٹیکس بار کی، وہ کوئی نہ ایک ججمنٹ جو ہے وہ اس لیکچر کے ساتھ اس میں ایڈیشن کیا گیا ہے جو کہ عام ججمنٹ ہوتی ہے،
اس کو جو ہے ہم ہمارے کوئی ایک ممبر جو ہیں یا چیئرمین صاحب یا ان کے ساتھ جو سیکرٹری اور کو چیئرمین ہیں وہ جو ہے اس کا اپنا اس ججمنٹ کو پڑھتے ہیں اور اس میں جو مین پوائنٹ ہے اس کا ڈسکشن کی جاتی ہے جس میں ہمارے جو ممبران ہیں اس کو فائدہ ہوتا ہے اور کچھ ممبران کو ججمنٹ سے اپنا اچھا ریلیف بھی لینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب خواجہ نعمان افتخار خواجہ صاحب کی بات کریں تو میں نے انہوں نے پھر ہمیں اپنے جو ان کی دریا دلی ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہمارے محترم ممبران ہیں موجود ممبران ہیں ان کے لیے بھی آپ دوبارہ کوئی کلاس یا لیکچر کا کوئی ایسے سلسلہ شروع کریں جو آپ کے پاس ایک ورک شاپ ٹائپ ہو ایک یا 2 دن کی صبح سے لے کے شام تک یا جس طرح یہ شیڈول بنائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ انہوں نے حامی بھر لی ہے اور بہت ان کی ہم شکر گزار ہیں۔ تو وہ نیکسٹ تھرسڈے تک آپ کو دے دیا جائے گی اس کی معلومات اور نشاط کے پاس اس کا یہاں پہ نوٹس بورڈ پہ بھی لگا دیں گے اور نشاط کے پاس رجسٹریشن ہو جائے گی فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد پہ ہوگی اور ہم اپنا باقی جو سوشل میڈیا ہے واٹس ایپ فیس بک پہ بھی لگا دیں گے جیسے ہی جو بھی اسکیجول خواجہ صاحب اپنی مصروفیت میں سے نکالتے کرتے ہیں۔ ان میں اسی کے ساتھ میں محترم ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں جاوید اقبال شیخ صاحب لاہور سے ان کا تعلق ہے ہمارے لیے بہت اعزاز ہے۔ آپ ماشاءاللہ اس وقت ممبر پالیسی پی آر اے ہیں۔ پی آر اے کی بات کی جائے تو سب سے پہلے تو آپ کی پوری ٹیم کو سر مبارکباد ہے کہ آپ کا جو بھی سالانہ ٹارگیٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ اس ٹارگیٹ سے بہتر اچیو کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں آپ کی اس میں ممبر پالیسی کا جو ہے بڑا اہم کردار ہوتا ہے کہ آپ کی پوری ٹیم ہے لیکن یقیناً جو پالیسی آپ نے اپنے جو آپ کے سبارڈینیٹ آفیسرز ہیں ان کو دینی ہے اور جو آپ نے پلان کا چاک آؤٹ کرنا ہے اس کے بعد جو چیز بننی ہے تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پی آر اے بہت زیادہ مبارکباد کی مستحق ہے اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ جہاں پر ایف بی آر کی طرح ویسے پکڑ دھکڑ نہیں ہے کم از کم آج تک تو نہیں اور اس میں اگر بلکہ ہماری اس دن بات بھی ہوئی تھی جب ہم کو ریکویسٹ کرنے کے لیے آئے تھے بتا رہے تھے کہ ہم ایسے کسی کی ریکوری کے نوٹس کے اوپر اٹیچمنٹ میں ہم آخری حد ہوتی ہے سیلنگ کی جو کہ آپ آخری حد جب کراس ہو جائے سیلنگ پہ جاتے ہیں یہاں پہ تو انفارچونیٹلی ذرا نظام ایف بی آر میں مختلف ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں پی آر اے ایک بیسٹ ایگزامپل ہے کہ اس دن ہمارے سیکرٹری صاحب نے بات کی تھی کہ اگر آپ ایسی سی پی کی بات کریں گے وہاں پہ پیسے دے کے آپ کام کروا لیں گے تو ویسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پی آر اے نے ایک اپنا سیٹ کیا ہے لینڈ مارک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے اور وہاں پہ آپ کا میرٹ پہ کام ہو بنتا ہو لازمی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لینئنٹ ویو بھی رکھا جاتا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ آپ فیسیلیٹیشن کی طرف اور لوگوں کو کی ہیلپ کی طرف جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ پی آر اے کا ایک بڑا ہی بہترین قسم کا آئیڈیا ہے یا سوچ ہے اور جس سوچ کو آپ کے لے کے چل رہے ہیں اور جو آپ سمجھتے تھے کہ ایف بی آر میں ہونے کی وجہ سے کچھ پالیسیز آپ شاید نہیں امپلیمنٹ کروا سکتے تھے اس کے لیے آپ کا شہر اقتدار میں ہونا بھی ضروری ہے یا جو بیٹھے ہوئے فیلڈ آفیسرز ہیں ان کی بات اگر پی آر ایف بی آر میں نہیں پہنچتی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے محترم چیئرمین صاحب ہیں زہر العابدین صاحب صاحب اور جاوید اقبال شیخ صاحب جو کہ ایف بی آر سے ہیں انہوں نے جس طریقہ سے اپنی اس جو ان کی انفورسمنٹ کی ہے ان کی جو فیلڈ ورک تھا اس کو جیسے وہاں پر کیا ہے بہترین طریقے سے امپلیمنٹ تو ماشاءاللہ ریکوری بھی ہو رہی ہے اور ٹیکس گزار بھی کو بھی کوئی دشواری نہیں ہے۔ سر جو آپ نے ریڈیوس ریٹ کیے مختلف جگہ پہ اس کا بعض اوقات بہت دفعہ غلغلہ بھی رہا کہ جناب یہ دیکھیں انہوں نے ریڈیوس کم ریٹ کم کر دیے ہیں ان کو ڈیمانڈ یا ان کی ریکوری یا ان کی ٹارگیٹس اچیو نہیں ہوں گے تو یہ آپ نے ثابت کر دیا کہ اگر آپ ریٹ آف ٹیکس کو کم کریں گے تو کلیکشن زیادہ ہوگا اور یہ ایسا ہوا اور ہماری دعا ہے کہ جب آپ یہاں سے پی آر اے سے اپنا ٹینیور مکمل کر کے ایف بی آر میں آتے ہیں تو امید ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی اس طرح کی بھی امپلیمنٹیشن یہاں پہ بھی کروانے میں کامیاب ہوں۔ ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا اور تمام گیسٹ کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ صدر محترم محمد نعمان صاحب، ہمیں جوائن کیا حافظ تنویر صاحب
فارمر جوائنٹ سیکرٹری لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن، سلمان بٹی صاحب ممبر ایگزیکٹو کمیٹی، مسعود احمد والا صاحب سینئر ممبر لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن، فارمر چیئرمین LTB ٹیکس اکیڈمی۔ جیسا کہ صدر محترم نے بتایا کہ ہمارا جو ایک سیگمنٹ ہے ججمنٹ کا، جو کہ اس کو دیکھتی ہے اپنا لینڈ مارک ججمنٹ کمیٹی، اس کے کو چیئرمین ہیں ہمارے ساتھ اسماعیل سعید صاحب۔ میں ریکویسٹ کروں گا اسماعیل سعید صاحب سے کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ ان کے پاس آج کون سی ججمنٹ ہے، کون سی ججمنٹ آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ اویلیبل ہوگی۔ جو ہمارا باکس ہے لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کا ججمنٹ باکس ہے، اس میں آپ لوگوں کے لیے اویلیبل بھی ہوگی، جس دوست کو چاہیے وہ مل بھی سکیں۔ جی سر، شکریہ سیکرٹری صاحب۔ السلام علیکم ٹو آل دی پارٹیسپینٹس۔ وی ویلکم ٹو دی بڑی چیف گیسٹ اینڈ مائی پریزیڈنٹ مسٹر نعمان ایریا اینڈ آل ہز ٹیم۔ آج کے لیے جو ہے جی وہ مجھے چونکہ ڈائریکشن تھی میرے صدر کی طرف سے کہ ججمنٹ جو ہے دیٹ شوڈ بی پریزنٹڈ بفور یو all regarding the PRA۔ اب ہمارا ایشو یہ ہے جی کہ وہ بہت عرصہ پنجاب میں رہتے ہوئے تو ہم یہی دیکھتے رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلٹی کے اوپر لٹیگیشن چلتی رہی اور وہ جو ایک چیز ڈیولپ ہونی تھی اس میں، وہ انفارچونیٹلی جو لیجسلیشن ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکی۔ تو ابھی آج جو ججمنٹ ہے یہ آنریبل سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہے جی، جو فیبرری 2022 میں انہوں نے پاس کیا ہے، اور پارٹیز اس میں تو تھیں obviously the petition was filed by the government of Punjab against Defence Raya Golf and Country Club۔ اس میں ایشو یہ تھا کہ ایک ٹیکس تھا انڈر دی پنجاب فائنانس ایکٹ، جہاں پر ایک ایجوکیشن سیس لگایا گیا آن دی کلبس۔ دوسرا ٹیکس جو ہے وہ چونکہ یہ 2012 میں انیکٹ ہوا، اور اس کے اندر جو ہے کلبس جو ہے ان کو ٹیکس کیا گیا ان کی سروسز کو۔ تو دی کنٹینشن بفور دی ہائی کورٹ واز کہ جی یہ چونکہ ایک ٹیکس سروسز کے اوپر ایک اسٹیچیوٹ میں لگ گیا ہے، تو اب اس کے اوپر جب ٹیکس لگے گا دوسرا تو دیٹ ول اماؤنٹ ٹو ڈبل ٹیکسیشن۔ آنریبل سپریم کورٹ نے بڑا کلیئرلی وہاں پر جو ہے جی کلاؤڈ یہ کہہ دیا ہے کہ جی سب سے پہلی چیز تو دیکھنے والی یہ بات ہے کہ جو ٹیکس لگ رہا ہے کیا اس کی اتھارٹی تھی لیجسلیٹر کے پاس یا نہیں۔ اگر لیجسلیٹر کے پاس وہ اتھارٹی ہے تو وہ اسپیسیفکلی اگر مینشن کرتا ہے انڈر دی سیم اسٹیچیوٹ اور انڈر دی ڈفرنٹ اسٹیچیوٹ، تو he has the right to legislate and impose any tax on the same services۔ یہ اب چند لائنیں ہیں جی وہ جو کنٹینشن تھی ڈپارٹمنٹ کی بفور دی آنریبل سپریم کورٹ، وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ جی it was submitted that the levy under section 7 جو کہ ایجوکیشن سیس کے حوالے سے تھی، even if in substance a sales tax on services which was the subject matter of another statute did not for the reason become unconstitutional or otherwise impermissible and beyond the competence of provincial assembly۔ سپریم کورٹ نے جو بات میں نے ابھی بیان کی وہ ایگزیکٹلی اسی ورڈ میں انہوں نے رکھا کہ یہ ہائی کورٹ ہیز ارڈ ان لا کہ یہ بات ڈبل ٹیکسیشن جو ہے یہ اٹ از ناٹ امپرمیسیبل، اور کہا یہ ہے کہ ڈبل ٹیکسیشن از ناٹ بیونڈ دی اسکوپ آف دی ریلیونٹ لیجسلیچر if in substance the levy in question is otherwise properly within its domain। The correct rule is that there is a very strong presumption against double taxation and a heavy burden is cast on the state to show that it has been resorted to। However, if the language of the statute is otherwise clear, and then the levy cannot be declared unconstitutional on such basis। It is to be noted
that the question of double taxation invariably arises within the four corners of the same statute. The case usually presented before the court is that in addition to the charging section of a fiscal statute, the state claims that pursuant to some other sections therein, the same subject matter is being taxed again. The objection taken by the taxpayer is that this is the double taxation, that is, the subject matter of the charging section is being taxed twice all over again. It is essentially in this context that the rule aforementioned has been laid down and applied. However, even if this context of if the court comes to the conclusion that the language of the other section is clear and unambiguously imposes the tax, then the levy so imposed must be enforced regardless of whether it amounts to double taxation. اب وہ بات وہی والی ہے جی کہ ڈفرنٹ اسٹیچیوٹ کے اندر اگر پروونشل اسمبلی کے پاس یہ پارز ہیں کہ وہ اس کو ٹیکس کر سکتے ہیں اور وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر فال کرتے ہیں پروونشل اسمبلی کے ڈومین میں, تو دین دے کین ٹیکس ان ڈفرنٹ اسٹیچیوٹ ایز ویل ایز اف دے وش ٹو ٹیکس اے تھنگ ان دی سیم اسٹیچیوٹ اینڈ اسپیسیفکلی مینشنز اٹ, تو وہ ان کے پاس اس کا بھی اختیار ہے, دیٹ کین ناٹ بی ٹرمڈ ایز انکانسٹیٹیوشنل. اس کے اندر ایک اور بڑی بات کی جو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ہولڈ کی ہے, کیونکہ سم ٹائمز ہماری ڈبیٹ یہی چلتی ہے جی کہ یہ جو سروسز میں دے رہا ہوں, یہ سروسز جو ہیں جو آپ بتا رہے ہیں وہ اس سے ٹیلی نہیں کرتی. اب بیسیکلی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اٹ از ویل سیٹلڈ that in determining the constitutionality of a levy, it is its substance that will be considered regardless of the name and label attached to it. سپریم کورٹ نے یہ بڑا کیٹیگوریکلی اس چیز کو کلیئر کیا کہ جو آپ کی سروسز کی نیچر ہے بیسیکلی آپ نے اس کو دیکھنا ہے. میں اگر لیٹ سپوز فار این ایگزامپل میں اس کو کہہ دوں کہ جی یہ کمیشن کی سروسز نہیں ہے اور ان ایسنس وہ سروسز فال اسی کیٹیگری کے اندر کرتی ہیں, تو اس کے اندر دیکھا یہ جائے گا کہ وہ میری سروسز جو ہیں وہ بائی نیچر کیا ہیں, انسٹیڈ کہ وہ میں یہ کہوں کہ یہ لیبل میرے اوپر نہیں لگتا. تھینک یو آل. یہ ججمنٹ جو ہے نا وہ سیکرٹری صاحب کے والے ہی ہے باکس میں لگا. جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ. آج صبح ہمیں ہماری ملاقات ہوئی جاوید ہاشمی صاحب سے اور ہمارے شفیقی صاحب, میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ آج آئے تھے ادھر لاہور تو پھر ہمیں بھی تھوڑا وقت دیں. آج بعد میں ایک سیمینار ہے ہمارا ود ہولڈنگ سیسٹر سروسز کے اوپر, تو ان کا بہت شکر گزار ہے, انہوں نے ہمیں وقت دیا. یہ ریٹائرڈ کمشنر ہیں, انتہائی شفیق انسان ہیں اور پڑھانے کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی, میں ریکویسٹ کروں گا آپ جب ہاشمی صاحب کائنڈلی آپ تشریف لائیں. آج وہ سبسڈیز کے بارے میں جو پبلشر سبسڈیز ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا کہ آج جو اس قلعے کے دروازے پہ سب سے پہلے داخل ہوگا وہ اس شہر کا, اس ملک کا بادشاہ ڈکلیئر ہوگا. وہی میرے ساتھ لاہور ٹیکس بار کے دروازے میں کیا داخل ہوا, مجھے لاہور ٹیکس بار کا کیا کہتے ہیں خلت عطا کر دی کہ جناب آپ آ ہی گئے ہیں تو آپ ہمارے قابو میں ہیں. میں بڑا مشہور ہوں اس شفقت کا, اس محبت کا اور اس خدا ترسی کا جو ایک پردیسی کے اوپر کرتے ہیں. جو مجھے کہا گیا تھا کہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. گورنمنٹ ٹیکسز ایک سبجیکٹ ہے, ٹو نیرو سبجیکٹ. میں اس کی جو ہمارے ایکسپرٹ آلریڈی بات کریں گے تو میں اجازت چاہوں گا. میں نے اجازت پہلے بھی لے لی ہے
منتظمین سے کہ جو میرے اپنے ہیں، جو میری نظر میں کچھ ایشوز ہیں سیلز ٹیکس آن سروسز کے کنٹری وائڈ ارسپیکٹو کہ وہ سندھ کا ہے، پنجاب کا ہے، اسلام آباد کا ہے، NWRP کا ہے، اس ایشوز کے ساتھ میں کچھ اپنی ویوز ہیں وہ شیئر کروں گا. اور وہ کیا کہتے ہیں وکیل پہلے اور وکیل نہ بھی ہو، اس کے لیے مجھے کسی نے کہا تھا کہ بھائی I would love freedom of expression to the extent that you have right to differ with me. تو میرے جو پرسپشن ہے کہ سیلز ٹیکس جب سے ہمارے یہاں پروپیگیٹ ہوا ہے اس میں 4 ایریٹنٹ ہیں. پہلا ایریٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ دی کانسیپٹ آف سروسز اٹسیلف، واٹ آر سروسز، یہ ابھی تک ڈیفائن نہیں ہو سکا. ایک آدھی ججمنٹ جو سپریم کورٹ لیول سے آئی بھی تو انہوں نے بہتان تو کر دیا، لیکن جو بھی یہ سندھ گورنمنٹ کا فیصلہ تھا جو قاضی فائر عیسیٰ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا ایک تھا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ایشو تھا، لیکن اس میں بھی وہاں پہ کانسیپٹ آف سروسز کیا ہے جس کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے میری نظر میں. دوسرا اس میں کانسیپٹ ہے ریزیڈنس کا کہ بہت بڑی انکروچمنٹ اور مس گیونگ ہو رہی ہے. کانسیپٹ آف ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ جو ہے وہ انہوں نے ڈال دیا ہوا ہے اور وہ ایک لاٹھی ہے جو ہانکی جا رہی ہے اور سب ہنکائے چلے جا رہے ہیں اس لاٹھی کے سامنے. تیسرا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایون ان کیس آف کریڈٹ سیلز جو رجسٹرڈ پرسن ہے اس کے گلے کے اوپر پھندا لگایا جائے گا کریڈٹ سیل کی 30 days 60 days 90 days سے کرتے ہیں. بٹ سب جو ہے وہ اپنی خوبصورت گرین شرٹ کے ساتھ کالے کوٹ پہن کے اچھا کمبینیشن ہے اور میری فوراً انہوں نے انڈورسنگ جیسچر دے دیا. تھوڑا سا حوصلہ بڑھ گیا میرا کہ پڑھے لکھے بندے نے میری حالت کو انڈورس کیا ہے. تو اس میں وہ جو ہے وہ کریڈٹ سیل ہے وہ بھی ایک ایشو ہے کہ کیوں وہ ٹیکس ہوتا ہے. میری نظر میں وہ کنفسکیٹری ہے. اور چوتھا جو ہے نا سب سے بڑا ڈے ٹو ڈے گھوٹالا ہے وہ ہے ATPL ایکٹر ٹیکس پے لسٹ والا جو انہوں نے ایک نیا جن ایجاد کر دیا ہے جو وہ رجسٹرڈ پرسن تو ایک پری ہے لیکن اس پری میں سے جن نکال دیا ہے ایکٹر ٹیکس پے لسٹ اور وہ بڑا ہی شرارتی قسم کا جن ہے اور بےپناہ وہ جو ہے نا وہ کھل کے خدا کو کام کر رہا ہے جس طرح وہ پریکٹس ہو رہا ہے اس وقت. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لابیز ہیں ٹیکس بار آل اوور پاکستان ان کو ڈیفینیٹلی ان پرٹیکولر ایٹی کا چاروں ایشو جو ہے ان کو سوچنا چاہیے. ناؤ آئی ول کم بیک ون ٹو ون. 5-7 منٹ ہے جی. تو میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے سروسز کی طرف آتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ ہم نے ون فٹ آل کا ایک کانسیپٹ اور اسٹرکچر بارو کیا ہوا ہے. آپ چارجنگ پروویژن سندھ کا پنجاب کا یا اسلام آباد کا سامنے رکھ لیں تو آلموسٹ ڈپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے بلکہ ڈپلیکیٹ آئیڈینٹیکل قسم کے پروویژن کئی مائنر قسم کا بہت ہی مائنسکیول قسم کی ڈفرینس ہے. ادروائز جو فاؤنڈیشنل اسٹرکچر ہے کانسیپٹ ہے سارا کا ایک جیسا ہے. اس میں ایک ہے کہ کانسیپٹ آف سروسز کیا ہے وچ از ناٹ گڈس. سب سے پہلے جس کو جسٹس اینٹوننس کے لیے اپنی کتاب میں جسٹس اینٹوننس کے لیے جو ہے وہ میں تھوڑا سا جلدی بول گیا. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں کافی عرصہ تو 2-3 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کی کتاب ہے ہاؤ ٹو ریڈ ٹیکس لاز. تو انہوں نے ایک نیگیٹو کینن وہ کہتے ہیں کہ یہ نیگیٹو کینن آف ریڈنگ دی لا ہے کہ جب کوئی نیگیٹو پس منظر کے اندر کسی لا کو ایکسپلین کیا جا رہا ہو تو سروسز کیا ہے وچ از ناٹ گڈس. ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیفینیشن ہے. اچھا گڈس کیا ہے یہ آلریڈی ہے کہ موویبل چیز اور وہ گڈس ہے.
اب دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ SRB ہو, PRA ہو, باقی بھی جہاں بھی نئی طرح کے حب الوطن نیک نیت جو شیعہ ٹیکس افسران ہیں وہ اپنی حب الوطنی اور جوش جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں اور بڑی بڑی ڈیمانڈ, بڑی بڑی ٹرن اوور کو اٹھایا اس کے اوپر. کیونکہ سیلس ٹیکس میں سب سے آسان کام یہ ہے کہ صرف ایک آپ نے ٹرن اوور پکڑنا ہے اور ریٹ بھی لکھا سامنے لگا دینا ہے اور اگلے کی مسجد کے اوپر, مندر کے اوپر بلڈوزر پھیر کے باہر ہو جانے کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا. تو اس بیک گراؤنڈ کے اندر جو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو سروس کا کانسیپٹ ہے یہ سب سے پہلے ڈیل ہونا چاہیے. وہ کیا ہے, میں کیسے سوچتا ہوں, میری گزارش یہ ہے کہ سروس جو ہے اس کی ایسینشیل کوالٹی یہ ہے کہ اٹ از انٹینجیبل. Intangibility is the first character. Instant consumability, instantly consume ہو جاتی ہے, یہ سیکنڈ ہے. تیسرا یہ ہے it is irretrievable. Once you render, it cannot be retrieved. میں نے سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس منیب اختر صاحب کے سامنے کیس پلیڈ کر رہا تھا ان کی ایلیگیشن سے پہلے ایک اسی ایشو کے اوپر. تو میں نے ان کو کہا, میں کہا مائی لارڈ میں آپ کے سامنے اپنی کیس پلیڈ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو ابھی میں پلیڈ کر کے ہٹوں گا تو یہ میرے سارے الفاظ کیا کوئی واپس کر دے گا مجھے؟ وہ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں کہ جی اس کا مطلب تھوڑا سا میں اور واضح کر دوں کہ میں نے ایک کتاب اپنے جونیئر کو کہا کہ جاؤ یا پاکستان لا ہاؤس سے یہ کتاب لے کے آؤ, تو وہ کتاب لے کے آ گیا. 100 روپے اس نے دیے, پاکستان لا ہاؤس میں کتاب لے کے آ گیا. میں نے کہا یار یہ تو تم 20 کا ایڈیشن لے آؤ, مجھے تو 22 کا ایڈیشن چاہیے. تو وہ آدھے گھنٹے کے بعد گیا واپس پاکستان لا ہاؤس کے پاس, اس نے کتاب اس کو واپس کی اور میرے 100 روپے واپس آ گئے. اس نے دی 22 کا ایڈیشن ابھی آیا نہیں ہے, ابھی اسی سے گزارا کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کتاب کیوں واپس ہوئی؟ کیوں؟ بک از ٹینجیبل. کیوں ہوئی؟ ریٹریویبل ہے, اس لیے واپس ہو گئی. یہی گڈس کی ڈیفینیشن ہے. گڈس کوئی بھی چیز جو آپ حواس سے لمسا سے محسوس کر سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, وہ ہے. میری خدمات کو, میری تقریر کو کچھ چھو کے دکھائے. آپ کی آنکھ میری تقریر کو دیکھ نہیں رہی, آپ کے کان بھی میری تقریر کو سن رہے ہیں, لیکن میں کہوں کہ آپ نے کیا سنا؟ یہ تو کون کی شکل کی آواز تھی, یا مربع شکل کی تھی, یا جو زرکا تھا, تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بول رہے تھے, میں سن رہا تھا بس. تو سروس کیا ہے, اس کو تھوڑا سا اور ایزی کر دیا جائے. سروس یہ ہے نالج, اسکل, ایکسپیرئنس. نالج, اسکلس, ایکسپیرئنس کو جب بوٹ دیا جائے اور اس بوٹی ہوئی پروڈکٹ کو کسی اور کے کام انسٹنٹلی دے دیا جائے, وہ سروس ہے. نہ نالج آپ دیکھ سکتے ہیں, نہ نالج ٹینجیبل ہے, نہ ایکسپیرئنس ٹینجیبل ہے, نہ اسکل ٹینجیبل ہے. تو یہ ایک میجر ایشوز ہے. اگر یہ ایشو اگر اس اتھارٹیٹیو ٹرمز کے اندر آ جائے تو خلق خدا اس وقت یا ہمارے پاس جو کتنے سارے بےہودہ قسم کی اریٹیٹڈ قسم کی پروپوزیشن آتی ہیں سوالو کرنے کے لیے, وہ آنی ختم ہو جائیں اور سروس کا اونٹ جو ہے وہ کسی ایسی کروٹ بیٹھ جائے جو کہ لا کی ڈیمانڈ ہے. ایک تو میرا درد میں یہ پہلا ایشو ہے سروس کا. دوسرا ایشو ہے ریزیڈنٹ کا کانسیپٹ, نان ریزیڈنٹ کا کانسیپٹ. میں کیس ربط العامہ یہ ایک سندھ وائلڈ لائف کا کیس میں پلیڈ کر رہا تھا وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ میں. تو وہ سندھ وائلڈ لائف کے اندر بھی ایک لفظ امپورٹ کا استعمال ہوا ہے اور ایکسپورٹ کا استعمال ہوا ہے. تو وہاں پہ جو میں کیس پلیڈ کر رہا تھا وہ کسٹم کا, اس میں یہ تھا کہ کسٹم بہادر نے میری جو کلائنٹ کی امپورٹڈ گڈس تھی اس کو سیز کر لیا تھا. جناب یہ آپ نے ہماری اپنا بادشاہ سلامت کی اجازت کے بغیر یہ اپنی ہرن کی کھالیں کیوں امپورٹ کی؟ اور وہ جی ہمیں تو حکم دیا تھا
سندھ وائلڈ لائف میں، تو اس لیے سندھ وائلڈ لائف کے حکم کے اوپر اپنے آپ کی جو کھالے ہیں اس کو کنفسکیٹ کریں۔ تو میں نے کہا کہ یہ سندھ وائلڈ لائف ایک پروونشل سبجیکٹ ہے، ان کا انٹرنیشنل بارڈر سے انٹرنیشنل ایکسپورٹ امپورٹ سے تعلق کیا؟ ہاں، یہاں پہ جو امپورٹ کا لفظ استعمال ہوا وہ یہ ہے کہ پنجاب کا بارڈر کراس کر کے کوئی ٹرافی ادھر نہ چلی جائے، بلوچستان کا بارڈر کراس کر کے ادھر نہ چلی جائے، یہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ ہے جو اسینشلی اور خاص طور پہ لاجیکل بھی یہ بنتا ہے کہ جب آپ آرٹیکل 182 کی جو ٹیریٹوریالٹی کا کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ جب جوڑ کے پڑھتے ہیں تو اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ پروونس جو ہے وہ اسینشلی ٹیریٹوریل لیجسلیشن کرے گا اور جو فیڈریشن ہے وہ انٹرنیشنل لیجسلیشن کرے گا۔ تو اس صورت میں یہ امپورٹ ہے، یہی حرکت انہوں نے کی ہے کہ یہاں پہ ٹیلی کمیونیکیشن والے ابھی تک اس چوبے سے اور اس گنجل سے اور اس پریشانی سے نہیں نکلے کہ جناب آپ کے سول امریکہ سے امپورٹ ہو رہے ہیں، پاکستان میں ریسیو ہو رہے ہیں، اور یہاں کے حکومت پتروں میں کروڑوں اربوں روپیہ اس کو ٹیکس لگا دیا۔ وہ ایک دو بڑے بکرا نے کوشش بھی کی، لیکن وہ جب تک لا جو ہے وہ مس ریڈ ہو رہا ہے کہ یہ نان ریزیڈنٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پروونشل سبجیکٹ کے اندر نان ریزیڈنٹ کی ڈیفینیشن ہونی ہی نہیں چاہیے جس طرح رکھی ہے آپ نے، اور اگر نان ریزیڈنٹ اور ریزیڈنٹ ہے تو زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹیکس ریزیڈنٹ آف پنجاب، ٹیکس ریزیڈنٹ آف سندھ، ٹیکس ریزیڈنٹ آف اسلام آباد، ٹیکس ریزیڈنٹ آف کے پی، دیٹ از آل۔ تو وہ ایک ریزیڈنٹ کی دوسرے ریزیڈنٹ کے ساتھ ساری دنیا میں یہ ہے کہ جب بھی آپ ٹیکس پرپوز کے لیے سروس میں ملتان اپنا سندھ سے میں پنجاب کو دے رہا ہوں، NWRP سے میں بلوچستان کو دے رہا ہوں، تو آئی ایم ایکسپورٹنگ سروسز، تو وہ جو ایکسپورٹنگ آف سروسز ہے اس کے ٹیکسیبلٹی کے کوشچن کو ابھی تک اس میں کیا نہیں ہے، اور وہ ایک ایشو ہے کہ ایکسپورٹ کے کانسیپٹ کو اور سوت یہ جو انہوں نے نان ریزیڈنٹ اور ریزیڈنٹ کے کانسیپٹ کو کنفیوز کر دیا ہے کہ جب ٹیکس لا کی باری آتی ہے تو گورنمنٹ آف سندھ، گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے نا پورا پاکستان بن جاتی ہے اور پاکستان بن کے نان ریزیڈنٹ کو ریزیڈنٹ کو ٹریٹ کرتی ہے۔ تو دس از این ایشو دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ۔ تیسرا جو ایشو ہے جو میرے ذہن میں ہے وہ ہے کہ ٹیکسنگ دی کریڈٹ سیلز، جو ہمارے ہاں جو بھی سیکشن 6 کو پڑھیے، سیکشن 8 کو پڑھیے تو سیلز ٹیکس کے لیے آتا ہے کہ ہاں جی 30 ڈیز 60 ڈیز 90 ڈیز کریڈٹ کے اوپر آپ نے سیل کی۔ اب صاف ظاہر ہے کہ یہ مارکیٹ فورسز ہیں کہ کوئی صاف ظاہر ہے اگر کوئی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر سیلر مارکیٹ ہو تو لوگ کیش ہاتھ میں لیے کرتے ہیں اور کوئی بڑی مشکل سے کسی کو کیوں لمبی ہو جاتی ہے وہ سودا ملتا ہے۔ باہر مارکیٹ ہو تو ہر کوئی کریڈٹ کے اوپر سیل دینے کو تیار ہوتا ہے، یا کوئی باہر کریڈٹ پہ لو یا تو ایک مارکیٹ کے دو میجر پرنسپل ہیں، سیلر مارکیٹ اور باہر مارکیٹ۔ ہماری دکان آرڈینری باہر مارکیٹ تو اس کے لیے ہم کریڈٹ کے اوپر سیل کرتے ہیں 30 ڈیز 60 ڈیز 90 ڈیز کے اوپر۔ تو 30 ڈیز والا اس کی جو سیل ہوتی ہے وہ ریلائز ہوتی ہے 45 دن کے بعد، 60 ڈیز والے کی 90 دن کے بعد، 90 ڈے والے کی 200 دن کے بعد یا 100 دن کے بعد۔ لیکن وہ دی گیپ ان بٹوین تو انہوں نے ایونٹ آف ٹیکسیشن دے دیا، ادھر سے آپ کی منتھلی ریٹرن کا ٹائم ہو گیا۔ اب یہ کہ امجد ہاشمی صاحب چونکہ رجسٹرڈ پرسن ہے لہٰذا اس نے کہا یار بیگ صاحب آپ باہر کے سیکٹری ہیں، مجھے 100 روپئے ادھار دے دیجیے۔ میں نے کیا کرنا ہے اس مہینے کا ٹیکس دینا ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے کریڈٹ پہ سیل کی ہوئی ہے، کیش فلو ہے نہیں۔ اگر وہ زیادہ اماؤنٹ ہوگی تو یار 100 روپئے میں نہیں دے سکتا بینک میں۔ تو لوگوں نے بعض ہمارے کچھ ایسے کلائنٹس بھی ہیں انہوں نے صرف بارنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے کیش فلو کے اندر وہ جو منتھلی لائبلٹی آ رہی ہے اس کو پے آؤٹ نہیں کر رہے، لہٰذا دے ہیو گون ٹو فائنانس دیئر ٹریڈنگ بیکاز سمپلی پیئنگ دی ٹیکسز۔ یہ میری نظر میں ایک تیسرا ایشو ہے۔ چوتھا ایشو جو میری نظر میں ہے وہ دی گھوٹالا آف ایکٹیو ٹیکس پیئرز۔ اچھا، ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ بھی بڑی مزیدار چیز ہے۔ ہم نے ایکٹیو ٹیکس پیئر کے دو کزن بنائے ہیں۔ ایک کزن جو ہے وہ سیلز ٹیکس میں بیٹھا ہے اور دوسرا ہمارا فرسٹ کزن جو ہے وہ انکم ٹیکس پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جو انکم ٹیکس والا کزن ہے وہ سیلز ٹیکس والے کزن کو ہم نے ڈیفائن کر دیا ہوا ہے۔ اگر آپ الفابیٹ پر جائیں دیکھیں
اس کو تو اس میں یہ ہے کہ جو اپنا یہ جو انکم ٹیکس میں ہے اس میں ڈیفینیشن نہیں ہے، اور جو سیلس ٹیکس کا ہے اس کے اندر ڈیفینیشن ہے، لیکن اس کے اندر جب رول 12A اور رول 12B پڑھیں گے تو اس میں ریسٹوریشن آف ٹیکس ہے۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ میں نے اگرچہ ریٹرن فائل کر دی ہے لیکن میرا آن لائن ریئل ٹائم ORL کے اوپر میری جو ایکٹیویشن ہے FBR کے سسٹم میں ہو رہی ہے وہ نہیں ہو رہی، منشی ملکہ جو ہے وہ دیر کر دیتا ہے تو مجھے ایکسٹرا ٹیکس یا فردر ٹیکس دینا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ایک اینوملیز ہیں، ایشوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں ٹیکس پیئرس کے رائٹس کو اور ہماری سروسز کو اللہ واسطے کا اسٹریس کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس۔ بہت شکریہ امجد بن آصفی صاحب۔ امجد بن آصفی صاحب انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے 17 تاریخ کو، 17/11 کو، اور ان کی سیر اصل گفتگو ہم لوگ انشاءاللہ سنیں گے۔ ابھی تو آپ نے جسٹ بھی ان کے پاس ابھی کیونکہ ہمارے آج کے اسپیکر ہیں خواجہ صاحب، اور ابھی تھوڑا سا جسٹ چیک کر آپ کو پتہ چلے گا کہ 17 تاریخ کو انشاءاللہ امجد بن آصفی صاحب تو انشاءاللہ ہم آج کو ڈیٹیل میں سنیں گے۔ ابھی میں نے ڈیورنگ امجد بن آصفی صاحب ہمیں جوائن کیا ہے احمد کمال صاحب، فارمر جوائنٹ سیکرٹری لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن، ترانم بشیر حسن فارمر فنانس سیکرٹری لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن، علی طراف صاحب ایگزیکٹو ممبر لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن، اور نسیم احمد صاحب، حیدر خان صاحب ایگزیکٹو ممبر لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن۔ میں اب مزید ہائی نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آج کے ہمارے جو اسپیکر ہیں ابھی ان کے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی اور دوست آپ بتا رہے تھے کہ جناب ہم لوگ خواجہ صاحب کے پاس، میں فلاں بیچ میں تھا تو اسی ایئر میں، اور میں فلاں بیچ میں تھا اسی ایئر میں، ان کے آج یہاں پہ شاگردوں کی تعداد بھی موجود ہے، اور چونکہ خواجہ صاحب ورک شاپس کراتے ہیں اور روٹین میں میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے نعمان اخلاق خواجہ صاحب CEO سافٹ ٹیکس، آج کے ہمارے اسپیکر پروفیسر سیج ٹیکس احمد ولی، کائنڈلی آپ دائز پہ تشریف لائیں اور پراپر آج کا جو ہمارا جس چیز کے لیے شامل آ ہے اس کو سنائیں۔ سب سے پہلے تو آفس بیئر ڈاکٹر اسپار جو اس قابل سمجھا میں جب ایسے کر کے دیکھتا ہوں تو علم میں نعمان میاں صاحب نے ایک بہت بڑی بات ہے، میں اس کو کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ استادوں کے استاد، وہ تھوڑا سا میں اس کی کریکشن کر دوں، شاگردوں کا شاگرد، استادوں کا استاد نہیں۔ سب میرے استادوں کے شہباز بٹ صاحب کے صاحب کرم بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ندیم بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے استادوں میں سے ہیں، اور آج مجھے پہلی دفعہ حکیم صاحب کو سننے کا موقع ملا تو میں تو بڑا امپریس ہوں کہ ماشاء اللہ ابھی تو 17 کو آنا پڑے گا، اور سر یہ بڑا زبردست ٹیزر تھا، کیونکہ ایکچولی اتفاق سے ابھی پچھلے کچھ عرصے میں ایک دفعہ PRA کے ساتھ مجھے اتفاق ہوا، 3 دن کی ہولڈنگ کی ٹریننگ بولبن میں کروائی تھی میں نے بیک ان 19۔ اس سال میں اتفاق 2 دفعہ ہوا، ایک دفعہ مارچ میں KPRA کی 3 دن کی ٹریننگ کروائی تھی، اور کبھی میں ریسنٹلی 5 دن کی بھی کروا کے آیا ہوں۔ وہ آفیسرس کے ساتھ ایک بڑا اچھا انٹریکشن رہا، اور بڑی مطلب ایک بہت اچھا بڑا انجوائے کیا ہم نے، اور بڑی لرننگ ہماری بھی ہوئی اس میں۔ تو آپ اس کے ساتھ جب ڈسکشن کرتے ہیں اسی میں سیکھتے ہیں۔ دوبارہ آئی ایم تھینکفل بھی، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی بڑا شکریہ کہ وہ تشریف لائے ہیں، اور خرم صاحب کے ساتھ ماشاء اللہ پھر تو میرا خیال میں ٹائم کے تھوڑا ہے، ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ہم کو اجازت پڑ سکتے
ایکچولی ہمارا جو آبجیکٹیو ہے آج کا دیٹ از ہم کیونکہ یہ سبجیکٹ ہے بہت بڑا سر جیسے بھی بتایا کہ آفیسرس کے ساتھ ہم نے 5 دن لگائے ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر تو یہ 15-20 منٹ میں تو مطلب یہ ٹیزر ہی ہے سر یہ تو میں کوشش کروں گا کہ اس میں نے کوشش یہ کی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ہم اس کو پورا ان ڈیٹیل شاید یہاں ڈسکس نہ کر سکیں. اس میں کچھ میٹیریل ایسا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے وہ میں سلائڈس بھی اور وہ میٹیریل جو ہے کچھ ہم نے اس کے پیچھے کام کیا سر اپنے دوستوں کے لیے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. آپ پھر آگے ای میل کے تھرو جس طرح بھی آپ چاہیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. تو بیسیکلی ہمارا ٹاپک بڑا لمیٹڈ سا ہے دیٹ از ہولڈنگ ٹیکس. اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے. ایز کنسلٹنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہولڈنگ کی بات آئے یا ویسے بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے ٹیکس پیئرس کو ایجوکیٹ کریں تو اس میں میرے حساب سے یہ 6-7 چیزیں ہیں جو ہمیں جن کا آئیڈیا ہونا چاہیے. ایک تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا میں یا میرا کلائنٹ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے اور کس کس صوبے میں ہے. کیونکہ ہم پروونشل بات کر رہے ہیں 4 صوبوں اور ایک آئی سی ٹی. اس کے بعد کون سی سروس ٹیکسیبل ہے, پھر کب مجھے ٹیکس ود ہیڈ کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ ہوتا ہے کافی سارے ایشوز ہیں. سیکشن 4 ہے, ریورس چارج کا ایشو آ جاتا ہے. دین ریٹ آف ٹیکس کیا ہے, اسٹینڈرڈ ہے, ریڈیوسڈ ہے, کیونکہ سارے صوبوں کے ریٹس ڈفرینٹ ہے. کیونکہ یہ بھی سجیشنز میں آتا ہے کہ ہمیں ہارمونائزیشن کی طرف جانا چاہیے, ریٹس ایک ہونے چاہیے, رولس ایک جیسے ہونے چاہیے. مطلب ہولڈنگ ڈیڈکشنز بھی ڈفرینٹ ہیں, ریٹس تو خیر ڈفرینٹ نہیں ہیں. دین واٹ پرسنٹیج آف ود ہولڈنگ از ریکوائرڈ. رجسٹرڈ سے کچھ اور ریٹ پہ ٹیکس کٹ رہا ہوتا ہے, ود ہولڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, انرجسٹرڈ کی اسمال سے ہو رہی ہوتی ہے. پھر جو ایک سب سے بڑا ایشو جو بھی آخر سب نے بات کی کہ انٹر پروونس ٹرانزیکشن. ود ان پروونس ٹرانزیکشن کے اوپر بہت زیادہ ایشوز نہیں ہیں. میجر ایشوز آتے ہیں انٹر پروونس ٹرانزیکشن کے اوپر. اس کے اوپر ہم کیونکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے انٹر پروونس ٹرانزیکشن کا, تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو 2-3 منٹ کے اندر ہلکا سا آپ کو میں ٹچ ضرور دے دوں. اور دین پیریوڈیکل سبمیشن آف ریٹرنس کی بات آتی ہے. انیشلی صرف یہ بتا دوں ایپلیکیبل لاس آئی سی ٹی کے لیے جو ہمارا ہے, آپ کو یاد ہوگا 2000 میں 4 آرڈیننس آئے تھے سروسز کے اور 2001 میں آئی سی ٹی کا آیا تھا. صوبوں کے لاس جو ہیں انہوں نے ان کو ریپلیس کر دیا اور آئی سی ٹی کا آرڈیننس اسی طرح ابھی تک کنٹینیوٹی ہے. پنجاب کا 12 میں ہے, سب سے پہلے سندھ میں آیا تھا 11 میں, پھر 12 میں پنجاب میں آیا, 13 میں کے پی میں آیا تھا کے پی فائنینس ایکٹ 13 جو کہ ریسنٹلی اس کو ریپلیس کیا ہے کے پی سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2022 نے, جس کے اوپر میں یہ کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی نظر سے شاید گزرا ہوگا, واٹس ایپ میں بھی دیکھا ہوگا شاید. اٹ از ویری انٹیلیجنٹلی ڈرافٹڈ, ویری انٹیلیجنٹلی ڈرافٹڈ. انہوں نے 4 صوبوں کے 3 صوبوں کے لا, اپنا فائنینس ایکٹ, سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 اور کورٹس کی ججمنٹس کو سامنے رکھ کے ڈرافٹ کیا. اور میں وہاں پہ یہ میں کہہ کے آیا, میں نے کہا جی مجھے اس میں سے افتخار قطب صاحب کی اسمیل آئی, اس کے پیچھے افتخار قطب صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں. اللہ پاک ان کو دوست میں اعلیٰ مقام اور اس ملک کا ایسٹ تھے, وہ ہمارے استاد تھے. جب بی آر اے بنا اس وقت سے میں ان کے ساتھ تھا, بڑا سیکھا ہم نے اس کو, اور ان کا دروازہ کھلا ہوتا تھا ہمیشہ سکھانے کے. کوئی پی اے نہیں, کوئی پی ایم نہیں, دروازہ کھولیں آپ اندر جائیں اور سیکھیں. بہت سیکھا ہم نے ان سے, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. تو اس کے بعد 15 میں پھر بلوچستان میں آیا, سب نے اپنے اپنے لا نیٹ کیے. اور ابھی ریسنٹلی جیسے میں نے بتایا کے پی نے اپنا لا جو ہے وہ نیا سبسٹیوٹ کیا ہے پرانے لا کو, فائنینس ایکٹ 22 کو, سوری 13 والے کو. دیز آر دا ود جو ہمارے وہ ہیں رولس. اس میں جو آئی سی ٹی کو اپلیکیبل ہولڈنگ رولز ہیں وہ 11 اسکیجول ہے آف دا سیلز ٹیکس ایکٹ 1990. کیونکہ جو آئی سی ٹی آرڈیننس ہے اس نے آپٹ کیا ہے اس کو آپ کے سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کو, تو اسپیسیفکلی اس میں سیکشن 3 سب سیکشن 7 کا ذکر کیا ہے جو کہ ود ہولڈنگ کو ڈیل کرتا ہے. 11 اسکیجول ڈیل کرتا ہے. پنجاب کے ود ہولڈنگ رولس ہیں 2015 کے, سندھ کے 14 کے ہیں, کے پی کے ریگولیشنز ہیں, رولز نہیں ہیں. کیونکہ رولز جو ہیں اس کے لیے اپروول ریکوائرڈ ہوتی ہے گورنمنٹ کی, اور ریگولیشنز کی اتھارٹی جو ہے ان کے لا کے اندر وہ اتھارٹی کے پاس ہی ہے, مطلب جو کے پی آر ہے اس کے پاس اتھارٹی ہے. اتنا انہوں نے ریگولیشنز بنائے ہیں. بلوچستان کے 2018 کے جو ہے
وہ رولز ہیں. اور اس کے بعد جو آئی سی ٹی کی جو ریونیو اتھارٹی ہے دیٹ از ایف پی آر, پنجاب کی پی آر اے, یہ سب آپ کو معلوم ہے, میں اس کے زیادہ ٹائم نہیں لے رہا. اور سندھ کی ایس آر بی, کے پی آر اے اور بلوچستان کی پی آر اے. اب آ جاتے ہیں ود ہولڈنگ ایجنٹ کی طرف کہ ود ہولڈنگ ایجنٹ کون ہے. ایک تو پہلا تو فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, لوکل اتھارٹی, فنڈیڈ آرگنائزیشنز, یہ تو کامن ہے. ہمارا جو زیادہ تر واسطہ پڑتا ہے وہ پڑتا ہے کمپنی کے ساتھ. جب ہمارا کلائنٹ زیادہ تر کمپنیز ہوتی ہیں وہاں پہ تھوڑا سا ایشو آتا ہے. تو کمپنی کے لیے جو تو آئی سی ٹی ہے اس میں تو ہے کمپنیز ایز ڈیفائنڈ ان انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. پنجاب کہتا ہے کہ وہ کمپنی ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے, ہاشمی صاحب کا پوائنٹ آ گیا, which is resident or has a place of business in Punjab. سندھ بھی یہی کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ کمپنی ایز ڈیفائنڈ ان 228, لیکن پروویژوں میں وہ یہ بھی بات کرتا ہے کہ who is resident of سندھ or having place of business in سندھ. بلوچستان میں بھی یہی بات ہے. کے پی کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اب یہاں ایک تھوڑا سا ایشو سمجھیے گا. ہمیں یہاں ایک جنرل ہے, آپ دیکھیں گے کہ میرا ایک سپوز کریں کے پی میں میرا ایک مینوفیکچرنگ کنسرن ہے, میرا ہیڈ آفس رجسٹرڈ آفس از ان کے پی. یہاں میں نے برانچ ایک بنا لی پنجاب میں, میں مینوفیکچرر ہوں, تو پی آر اے سے مجھے نوٹس آ جاتا ہے کہ آپ کا کیونکہ پلیس آف بزنس پنجاب میں ہے تو آپ جو ہے وہ یہاں کے ہولڈنگ ایجنٹ ہیں, لہٰذا وہ میری فائنینشیلس پکڑتے ہیں اور سارے پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں اور بعد میں پھر وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ. اس میں تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب کی توجہ دلانا چاہوں گا, اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. ریزیڈنٹ کمپنی وہ کہتا ہے جی کہ ریزیڈنٹ کمپنی وہ ہے جس کا رجسٹرڈ آفس پنجاب میں. ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ میرا رجسٹرڈ آفس کے پی میں ہے اور میری مینوفیکچرنگ یونٹ بھی کے پی میں ہے. یہاں پہ میرے برانچ ہے, سیل آؤٹ لیٹ ہے, یا میرا کوئی ویئر ہاؤس ہے نہیں. اس کو پلیس آف بزنس قرار دیتے ہوئے مجھے ود ہولڈنگ ایجنٹ پنجاب کا بنایا جاتا ہے. جبکہ ریزیڈنٹ مجھے وہ کہتا ہے کہ نمبر 1 تمہارا رجسٹرڈ آفس یہاں پہ ہو یا تمہارا پلیس آف بزنس یہاں پہ ہو. تو 2 شرطیں ریزیڈنٹ ہونے کے لیے بھی ہیں کہ یا میرا رجسٹرڈ آفس ہو یا میرا پلیس آف بزنس ہو. اب میں جب پلیس آف بزنس کی ڈیفینیشن میں آتا ہوں تو پلیس آف بزنس وہ کہتا ہے چاروں لا کہ جی وہ جگہ جہاں سے آپ اکنامک ایکٹیویٹی کر رہے ہوں. جب میں سیکشن 6 میں جا کے اکنامک ایکٹیویٹی کی ڈیفینیشن پڑھتا ہوں تو وہ کہتا ہے وہ جگہ جہاں سے آپ سروسز دے رہے ہیں, دیٹ از یور اکنامک ایکٹیویٹی. لہذا اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو پلیس آف بزنس بنے گا, پلیس آف بزنس ہوگا تو میں ریزیڈنٹ بنوں گا. اب کیونکہ میں مینوفیکچرر ہوں, میرا رجسٹرڈ آفس وہاں پہ ہے, پلیس آف بزنس کیونکہ میری اکنامک ایکٹیویٹی سروسز نہیں ہے تو اٹ مینس کہ میرا پلیس آف بزنس بھی یہاں پہ نہیں ہے. اگر میں کوئی آؤٹ لیٹ ہے یا میرا ویئر ہاؤس ہے یا میری برانچ ہے جو جہاں سے میں صرف گڈس سپلائی کرتا ہوں تو میں ود ہولڈنگ ایجنٹ پنجاب کا نہیں بنتا انڈر دس پروویژن. اب اس کو کور کیا ہے کے پی نے جو کہ 2020 کے ریگولیشن ہے. اگر آپ اس کو دیکھیے تو انہوں نے کہا کہ کمپنیز ایز ڈیفائنڈ ان سیکشن 212 آف دیٹ انکلوڈنگ دوز located in the jurisdiction of or registered with any other tax authority for the purposes of payment of sales tax in respect of goods or services rendered or provided in province of KP. انہوں نے تمام کمپنیز کو کور کر دیا. تو یہ ایک تھوڑا سا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو اب یا تو مقصد کی طرف بات کی جائے تو اس کو آپ تھوڑا سا اٹ ریکوائرس کے اگر آپ اس کو بھی اپنے ایمبٹ میں لینا چاہتے ہیں تو یہ کل لیگل ایشو بن سکتا ہے. اس کے بعد سمپل ہے لوڈنگ ایجنٹ کہ اگر آپ رجسٹرڈ پرسن ہیں, رجسٹرڈ پرسن مینس کہ پنجاب میں اگر آپ سروسز دے رہے ہیں تو آپ رجسٹرڈ پرسن. اگر آپ کسی ان رجسٹرڈ سے سروس لے رہے ہیں تو آپ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہیں. اور ایک ہے ایڈورٹیزمنٹ سروسز, پنجاب میں ایڈورٹیزمنٹ ہے, کے پی میں ایڈورٹیزمنٹ ہے, سندھ اور بلوچستان میں انہوں نے اس کے ساتھ کچھ سروسز اور ایڈ کی ہوئی ہیں جس کے اندر آکشنیئر کی سروسز ہیں, اس کے بعد رینٹ آف ریموول پراپرٹی ہے. اس طرح 3-4 سروسز اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں.
تو ان کا اسکوپ تھوڑا سا بڑا ہے. یہ وہ 100% والی سروسز ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی آپ رجسٹرڈ سے لے رہے ہیں تب بھی 100 کاٹ لیں, ان رجسٹرڈ سے لے رہے ہیں تب بھی آپ 100% ہولڈنگ کر لیں. اس کے اوپر تھوڑا سا ایک پوائنٹ آف ویو ہے میرا کہ یہ تھوڑی زیادتی ہے, اس کو 100% نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اگر میں 100% کی طرف جاتا ہوں, میرا ٹیکس ود ہینڈ ہو جاتا ہے, تو میرے انپٹ کہاں جائیں گے؟ آپ کے لاء میں تو ریفنڈ کی آپشن ہی نہیں ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. تو میرا تو انپٹ کھڑا رہ گیا وہاں پہ. اس کو ریڈیوس ہونا چاہیے 100 کی بجائے آپ اس کو کوئی 80% یا کسی ایسی اسٹیج پہ لے جائیں تاکہ میرا ریفنڈ بھی اسٹینڈ نہ کرے اور ایڈجسٹمنٹ مل جائے مجھے. دیکھیں پھر وہی بات, اگر ہم ود ہولڈنگ اگر آپ اوور آل دیکھیں تو دنیا میں سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے سر, جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے. ماں سوائے ایک دو ملکوں میں چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن, کینیا میں ہے, فلپین میں ہے, ایک الگ کسی اور کنٹری میں ایک ٹرانزیکشن پہ ہے. ہمارا جو پرپس تھا ود ہولڈنگ کا, معذرت کے ساتھ چاہے وہ ایف بی آر ہو یا کوئی بھی اتھارٹی ہو, ہم نے اس کو چھوڑا اور ہم نے اس کو بنا لیا ریونیو سورس. پرپس تھا ٹیکس نیٹ بڑھانا. سیلز ٹیکس فیڈرل میں انہوں نے کہا کہ ان رجسٹرڈ سے 1% لے لیں آپ. اب 1% از ویری نامینل اماؤنٹ, 1% جاتا مجھے فیل ہی نہیں ہوتا. لیکن ود ہولڈنگ ایجنٹ باؤنڈ تھا کہ وہ اس کی انفارمیشن پوری دے. پکڑے آپ آگے مجھے بھائی تم گڈس میں ڈیل کر رہے ہو یا سروسز میں ڈیل کر رہے ہو, تم رجسٹرڈ کیوں نہیں ہوئے؟ ہم اس 1% پہ بڑے خوش ہوں گے سر. ہم نے اس 1% کو بڑھا کے 5 کر دیا سر. اٹ مینس کہ ہم نے اس کو ریونیو سورس بنا لیا. لیکن ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں 5% لے رہا ہوں, 12 میں تو پھر نقصان کر رہے ہیں آپ. گڈس میں تو 17 لگنا چاہیے تھا. تو جو اصل میری یاد پڑتا ہے کتب صاحب سے میری اسٹارٹ میں جب 12 میں 13 کی بات ہے یہ, تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ سر آپ کو جو آپ انوائرمنٹ دے رہے ہیں پی آر اے کے اندر, اگر آپ یہ انوائرمنٹ دیں گے نا فرینڈلی ٹیکس پیئر کو, کہ 2 سال کے اندر آپ کو ود ہولڈنگ رولز ختم کرنے پڑیں گے, ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ہمارا ود ہولڈنگ کے اوپر آج آپ دیکھ لیں چاہے پی آر اے ہے, ایس آر بی ہے, فوکس ہی ود ہولڈنگ پہ چلا گیا سارا. تو ود ہولڈنگ جو سیلز ٹیکس ہے نا سر, اس کا پرپس صرف یہ ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں. رجسٹرڈ کی ود ہولڈنگ کا تو کچھ نہیں بنتا, ان رجسٹرڈ پہ آپ کریں. لیکن انفارمیشن ہم نے کیا کیا, ہم نے ایف بی آر پہ کہا کہ بلک ان رجسٹرڈ, چلو خالی کرو, 1% جمع ہو گیا, پیسے آ گئے. تو یہ اس کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا غور کیا جائے. نیکسٹ سر ہم بات کریں گے جو اب مین ایشو ہے, جو حاشمی صاحب نے ایک بات کی کہ واٹ از سروس, وہ تو ایک بہت ہائی لیول کی کانسٹیٹیوشنل بات کر رہے تھے. ہمارے چاروں لاز جو ہیں اس میں سیکنڈ اسکیجول ہے جو ہمیں لسٹ پرووائڈ کرتا ہے ٹیکسیبل سروسز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا آئی سی ٹی کا ہے اس کے اندر دیر آر 2 ٹیبلز. ٹیبل 1 جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ریٹ کا ہے, ٹیبل 2 ڈیلز ود ریڈیوس ریٹس. اب اس کے اندر جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ آتا ہے کہ ٹائٹل آف سروس. مثال کے طور پہ کوئی ایک ایگزامپلائز میرج ہال. اب میرج ہال تو میرج ہال ہے, ٹائٹل ہے اس کا. ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر اس کا اسکوپ کیا ہے, کون کون سی اس کے اندر سروسز جو ہیں وہ فال کرتی ہیں انڈر دا ہیڈ آف میرج ہال. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اب کیونکہ 4 صوبے ہیں, لسٹیں بہت لمبی ہیں, ظاہر ڈسکشن کا ٹائم تو نہیں ہے. اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ہم نے ورکنگ کی ہوئی ہے, اگر میں انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. کوئی ایک آدھی اوپن کر لیتے ہیں, اس کو اوپن کیجیے. فنکشن ایف 8 کیجیے, ڈپلیکیٹ کا نہیں, ادھر سے نہیں پڑے, چلیں چھوڑ. بیٹے لاک کوئی ریفرنسز ہو گئے ہیں, میں صرف ایک فائل کوئی اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں مسلینیس میں یہ اس میں ٹیکسیبل سروسز آ رہا ہے, اوپن کیجیے کوئی بجار اوپن کر. یہ ایک ہماری ٹیم نے اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کی ہوئی ہے. اس کو تھوڑا سا زوم کر لائک وہ چلے میرج ہال میں.
اب جیسے کہ میرج ہال کی اگر ڈیفینیشن اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کتنا کچھ انوالو ہے. تھوڑا اور بڑا کر دیجیے. Marriage hall includes a marriage lawn or banquet hall or a place or premises where a ceremonial feast or meal is served for many people or which is used for hosting of social gathering like receptions, reunion, parties, business events or other events for large number of people or is provided on rent whether or not so. مطلب اب اگر آپ میں ٹائٹل آف دا سروس دیکھوں دیٹ از میرج ہال. تو اس کا مطلب اگر تو میرا نام اگر ہے فلانا شادی ہال تو پھر تو میں ٹیکسیبل ہوں. اگر شادی ہال نہیں ہے تو پھر میں ٹیکسیبل نہیں ہوں. اس کا مطلب اگر میں وہاں پہ شادیاں نہیں کرواتا, میں صرف کوئی گیٹ ٹوگیدر کروا دیتا ہوں, تو اس لیے اسکوپ آف سروس از ویری امپورٹنٹ کہ اس کے اندر کیا ہے. کہ جتنی بھی ڈیفینیشنس دی ہوئی ہیں کے پی میں کم ہے, سندھ, بلوچستان اور پنجاب میں تقریباً تمام جو میجر سروسز ہیں دیز آر ڈیفائنڈ. ان سب کے اینڈ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کا ریفرنس ملے گا کہ دس از رول 42 جس میں یہ ڈیفائنڈ ہے. تو یہ پوری آپ کو لسٹ جو ہے یہ چاروں صوبوں کی آپ کو ہم ای میل کروا دیں گے, جس کے اندر ریٹ آف ٹیکس بھی ہے اور سارا کچھ ہے. واپس آ جائیں.